تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت پہ تڑپے بے زبان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثہ کو کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہزاروں میں 72 تن تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، اور صاف صاف شاعر نے کہا سنو، دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں بہت مشہور ہے دارالشفا والے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے سینے ایسے بنائے ہیں کہ جس میں دل رکھا ہے، اور اس دل میں حسین ابن علی کی محبت رکھی ہے، اور وہ محبت جو ایمان کی تکمیل کی شرط ہے، وہ محبت جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ محبت اہل بیت اطہار کی محبت، جس کے حوالے سے پیغمبر انسانیت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم پر نعمتیں کرتا ہے اس لیے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی وجہ سے مجھ محمد رسول اللہ سے محبت کرو، اور میری وجہ سے میرے خاندان سے محبت کرو۔ یہ پورا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے سورہ شورا کی آیت کریمہ جو مشہور زمانہ ہے، عمومی طور پر ہمارے علماء اور خطبہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، محبوب رب اکبر سے فرمایا گیا، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کسی اجر کا، کسی بدلے کا، کسی تحفے اور نذرانے کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، میں نے جو تبلیغ کی ہے، جو طائف کی زمین میں دین کے لیے پتھر کھائے ہیں، جو پاؤں کے نیچے کانٹوں کے زخم کو برداشت کر کے دین کی تبلیغ کی ہے اور دین کی خدمت کی ہے، جو ابو لہب اور ابو جہل کے آتنک سے پریشان ہو کر بھی جن کے لیے بددعائیں نہ کی، رات کی تاریکیوں میں رو رو کر جس امت کے لیے دعائیں کی ہے، اس امت کے حوالے سے پیغمبر اسلام کو حکم و آپ فرما دیں، آپ نے جو تبلیغ کی ہے، لوگوں کو جہنم کے کنارے سے لا کر جنت کی دہلیز تک پہنچایا ہے، جو قوم ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتی تھی اسے احرام کی سفید پوشاک دی ہے،
جو जहन्नम के किनारे खड़े थे उन्हें जन्नत के कमरे अता किए हैं, जिनकी जिंदगियों में सुरूर नाम की चीज न थी उन्हें खुशियों के लम्हात अता किए हैं, जो कल जुओं में डूबे हुए थे आज आपने उन्हें सहाबी बनाया है, जो कल अपनी जिंदगी में अच्छाइयां नाम जानते नहीं थे आज उनके कद इतने बड़े हो गए हैं कि वक्त का गौसे आज़म भी उनके कद की बराबरी नहीं कर सकता। यह सदका है तबलीग रिसालत का, यह मेहनत है पैगंबर इंसानियत की, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की मेहनतें हैं। कभी उठाकर पढ़िए शैब अबी तालिब के किस्से, कभी उठाकर पढ़िए मुस्तफ़ा की हिजरत की मेहनतें, कभी उठाकर पढ़िए दार अरकम की सऊदतें, कभी उठाकर पढ़िए इस्लाम के ऐलान से पहले की मुसीबतें, कभी उठाकर पढ़िए ऐलाने नबूवत के बाद 4, 5 और 6 साल तक की मेहनतें और कुर्बानियां। इन सब कुर्बानियों के बावजूद ऐ महबूब आप कहिए कि 63 साल की जिंदगी मैंने उम्मत को दी है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने अपनी जिंदगी में अपने खिताब में कहा था, जिसे हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने भी बजा बयान किया है कि हुजूर मेराज पर गए थे, मेराज पर जाना कमाल नहीं था बल्कि वो तो अल्लाह के कुर्बे खास में हजारों साल से रहते थे। नूरानी दुनिया में भी जब आदम न थे तब से हुजूर का नूर था, जब तक ज़ुहूर न हुआ तब तक वतन वही था। वहां जाना कमाल नहीं है बल्कि कुर्बे खास से आकर 63 साल की इस अरब की रेगिस्तानी जमीन पर बैठकर दीन की तबलीग करना कमाल है। और इस 63 साल की तबलीग के बाद कोई बदला नहीं, ऐलान हो रहा है अगर कुछ तोहफा पेश भी करना चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत रखें। अल कुर्बा की 4-5 तफसीर है जी, सहाबा इकराम का भी तज़किरा आया है, खुलफा का भी तज़किरा आया है, लेकिन मशहूर और मकबूल और जमहूर की तफसीर ये है जो हदीस मुबारक का तफसीर कर रही है। एक हदीस आई, सरकार से साहबा ने पूछा हुजूर आपने इतनी बड़ी बात फरमाई कि मैंने जो तुमको तबलीग की है यानी जहन्नमियों को जन्नती बनाया है, और वास्ट कर सकता हूँ मैं इसको, लेकिन मौजू चूँकि शहीद आज़म है इसलिए अज़मत रिसालत और खिदमत रिसालत पर फिर कभी बात करूँगा। बात तेज़ी के साथ आगे बढ़ाता हूँ। जो कुछ तबलीग की है 63 साल में कुछ बदला तुमसे नहीं मांगता। अगर तुम्हें ये लगे कि मेरा एहसान है तो फिर एक बात याद रखना, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। सहाबा की एक जमात पहुंची, हुजूर ये अहले कुर्बा से मुराद कौन है? मशहूर सी बात है, उलमा आपको बताते रहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये अहले कुर्बा है, जो इनसे मोहब्बत करेगा। अब इस पर भी बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं। सरकार मौला अली से हुजूर ने फरमाया, सरकार अली से कहा अली क्या बात का सरकार आखिरत का ख्याल आ गया। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो अली, जन्नत में 4 मर्दों में जो लोग पहले जाएंगे उसमें तुम्हारा भी नाम है। तो कहा हुजूर 4 कौन? तो इस हदीस में सरकार ने फरमाया मैं, तुम, हसन और हुसैन। तो वो मौलाए कायनात हैं, वो पीरों के पीर हैं। फरमाते हैं, अर्ज करते हैं बारगाह रिसालत में, हुजूर फिर हमारे चाहने वाले कहाँ होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? तो सरकार मौला अली के इस सवाल पर सखी शहनशाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, का अली चाहने वाले तुम्हारे पीछे होंगे और कहाँ होंगे, तुम्हारे पीछे होंगे और कहाँ। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, अगर आज के इन इंजीनियर प्रोफेसर के दौर में, इंटरनेट के तरह के फितरों के दौर में मेरे जवान का हाथ पकड़ के कोई पूछे क्यों मनाते हो शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, क्यों करते हो जिक्र अहले बैत अतहार, क्यों उनके नाम की नियाज़ें लगाते हो, क्यों खिचड़े बनाते हो, सबील पिलाते हो,
کیوں امام حسین کے نام کا ذکر کرتے ہو؟ کیوں ان کی محبتوں کی محفل سجاتے ہو؟ ملتا کیا ہے؟ تو میں کیا کہوں؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی شہنشاہ سخن حضرت استاد زمن حسن رضا حسن نے کہا انہیں جواب دے دینا باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. ہم اہل بیت کی تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت کے باغ ہمیں ملا سکے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اشرفی گھرانہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت. جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہے اس کے لیے جنت کے باغ. اچھا جو نہیں کرتا تو کہا تم کو پھر جہنم کی خوشخبری ہو، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اور یہ خوشخبری بریلی سے نہیں آئی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام. اپنے کان شریف کھول کے سنیے گا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑا ہو. اس سے زیادہ کوئی معزز جگہ حرم کعبہ میں ملے گی؟ فرمایا حجر اسود سے مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہو، طواف خانہ کعبہ کرنے والا ہو. وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اسی حدیث میں آخر میں ہے جب حضور نے فرمایا کوئی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں بھی کھڑا ہو وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ او کما قال علیہ السلام، اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے گھر والوں کے حوالے سے بغض ہو، اہل بیت کے حوالے سے کینہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. صحابی تڑپ گئے، عرض کیا وَإِن صَامَ وَصَلَّى یا رسول اللہ، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے. حضور نے 3 بار فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى. اگرچہ وہ روزے دار ہو، نمازی ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا ہو، حجر اسود کے قریب کھڑا ہو، باب کعبہ سے لپٹنے والا ہو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے والا. حدیث کا مفہوم جو نکل کے آ رہا ہے اسے خطابت کے جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. گرچہ وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حجر اسود کو چومنے والا ہو، مقام ابراہیم کی سدھائی میں نماز پڑھنے والا ہو، ملتزم سے لپٹنے والا ہو، مستجاب و مستجار میں دعا کرنے والا ہو، حتیم میں نوافل ادا کرنے والا ہو، لیکن علی اور اولاد علی سے اگر اس کے دل میں بغض ہے، میں مالک جنت کہتا ہوں جنت کا فرشتہ، جنت کا داروغہ اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا طواف، اس کی زکات، اس کا زمزم پینا، اس کا طواف کرنا، اس کا باب کعبہ کو چومنا، اس کا مستجاب و مستجار میں رونا کام نہیں آئے گا اگر اہل بیت اطہار سے اس کے دل میں محبت نہیں. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین. اب اہل بیت کون ہے؟ اس میں بھی اقوال ہیں. بعض نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، بعض نے کہا یہ پنجتن اہل بیت ہیں. لیکن جمہور کا مسلک اور مذہب یہ ہے پنجتن پاک میں جو 4 نفوس قدسیاں ہیں، مولا علی، سیدہ زہرا، حسنین کریمین، قمرین نیرین طیبین طاہرین علی جدہما وعلیہم السلام، یہ 4 وہ اور حضور علیہ السلام کی تمام بیویاں اہل بیت میں شامل. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت تسلی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے جس مقدس شخصیت نے دعوت خطاب دیا ہے، یہاں چھندواڑہ آنے کا حکم فرمایا ہے حضرت مولانا علی اشرف صاحب نے. انہوں نے فرمایا کہ چھندواڑہ والے بہت توجہ سے سنتے ہیں، اسی لیے میں تسلی سے بات کرتا ہوں. اگر کچھ بھی باؤنس ہو تو مجھے اشارہ کر کے آپ روک دیجئے گا.
سمجھ میں نہیں آئی تو پھر سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم خود کو منوانے نہیں آتے، خدا منوانے کی کوشش کرنے آتے، اس لیے نہ سمجھ میں آئے تو اس کو کوئی گستاخی پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہاں دین سیکھنے آئے ہیں، ذہنی عیاشی کرنے نہیں آئے، اس لیے کوئی ڈاؤٹ ہو چاہے دوران گفتگو پوچھ لیجئے چاہے بعد میں پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، ایک ایک بات کو کلیئر کرتا ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ بیت کا معنی گھر، اہل کا معنی والے، اہل بیت یعنی گھر والے۔ میں نے آپ کو عرض کیا 4 جن بزرگوں کا نام میں نے لیا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ پنجتن پاک میں ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں، اور حضور کی تمام بیویاں اہل بیت ہیں۔ اب کچھ احباب یہ بھی ایک حدیث شریف ہے جو مشہور سی پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی نزول کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے بعد سرکار نے اپنی چادر مبارک میں ان چاروں کو لیا، مولا علی کو، سرکار زہرا کو، سرکار امام حسن کو، امام حسین کو۔ جب سرکار ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی چادر کے نیچے تو حضور نے فرمایا انک علی الخیر، آپ بھلائی پر ہیں، آپ کو چادر کے اندر آنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا پڑوسی مسلک اس کو گستاخی پر تعبیر کرتا ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو ازواج مطہرات کا مقام معاذ اللہ حضور ڈیمیج کر رہے ہیں، معاف کیجئے گا، لیکن جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ایک جملے میں سرل بات کہوں کہ بیوی تو ویسے بھی گھر والی ہی ہوتی ہے، بیوی تو ویسے ہی گھر والی ہوتی ہے۔ کوئی سیدہ زہرا کی رخصتی جو مولا علی کے یہاں ہو گئی، اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ ان کا گھر اب رسول اللہ کا نہیں ہے، اور ان کی اسپیشلٹی اور ان کو اہل کسا بنانے کے لیے حضور نے انہیں چادر کے اندر لیا، اور سرکار ام سلمہ کو انک علی الخیر کہہ کے یہ قانون بھی دیا جتنی بیویاں ہیں وہ سب اہل بیت میں تو شامل ہے ہی، اس لیے کہ بیوی گھر والی نہیں ہوگی تو پھر کس کو گھر والا کہیں گے۔ لیکن فاطمہ الزہرا کی رخصتی اگر علی کے گھر ہو گئی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا جگر کا ٹکڑا مجھ سے الگ ہو گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب خاندان علی سرکار زہرا کی نسل جو چلے گی وہ خاندان علی کہلائے گی، خاندان مصطفیٰ نہ کہلائے گی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کے اندر لیا اور پھر بجا ارشاد فرمایا، یہ اعلانے والا شان ہوا، سنو یہ اہل بیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس، اے اللہ یہ میرے گھر والے ان سے گندگی کو دور رکھنا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد محبت دیکھیں گھر والوں سے، نزول آیے کریمہ کے بعد سرکار فجر کی نماز میں اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تھے اور سرکار فاطمہ زہرا کے دروازے پر پہنچتے تھے اور حضور اعلان فرماتے تھے الصلاۃ یا اہل البیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لوگ کم خوش نصیب نہیں تھے جن کو بلال حبشی حیا علی الصلاۃ کہتے تھے، مگر ان کی خوش نصیبی کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ ان کے لیے بلال کا حیا علی الصلاۃ بھی تھا اور مصطفیٰ علیہ السلام کی الصلاۃ علی البیت بھی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کرنا مقصود ہے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکاران اہل بیت کا وہ منصب صحابہ کرام کی نگاہوں کے سامنے بیان کیا کہ کسی بھی باوفا نے اہل بیت یا طہار کی محبت کے حوالے سے کبھی کوئی شک و شبہ کا تصور نہ رکھا، بلکہ اسی لیے صحابہ کرام جب حضرات حسنین کریمین سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے یا ابن رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رسول اللہ کے بیٹے، سبحان اللہ۔ امام حسن کو کہتے اے رسول اللہ کے بیٹے، کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ھذا ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے، او کما قال علیہ السلام، و ابن بنتی، یہ دونوں میرے بیٹے، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، اللہ اکبر، یہ جنت کے پھول ہیں دنیا میں مجھے دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک روایت لکھی، مجھے یاد آ گئی اسی پھول پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سے جنت نے یہ سنا ہے، توجہ سے سنیے گا کہ جنت نے کیا سنا ہے، جب سے جنت نے یہ سنا ہے
کہ مجھ میں امام حسن اور امام حسین آئیں گے تب سے جنت دلہن کی طرح خوش ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوچیں ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی بلندی کا مقام کیا ہے. درود شریف پڑھنے میں تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہوں, آپ لوگ شربت پی لیں, اس کے بعد میں تقریر آگے بڑھاتا ہوں. لکھا ہم سیدوں کو شفاعت اور نجات کا ذریعہ جانتے ہیں, اس لیے کہ یہ راضی ہوں گے تو ان کے نانا راضی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سمجھ شریف میں آئی ہے تو ہم امام حسین کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ حسین کی تعریف تو رسول اللہ نے خود ارشاد فرمائی ہے, حسین کے قصیدے تو علی حیدر نے پڑھے ہیں, حسین کی باتیں تو سرکار ابو بکر عمر و عثمان نے کی ہیں. حسین, بلکہ میں نے پچھلے سال کے گفتگو میں غالباً کہا تھا, حسین نام ایسا ہے کہ بس نام ادا کرو نا, ایک تو دل میں ایسی جولانیت پیدا ہوتی ہے, ایمان میں ولولہ آتا ہے. حسین نام میں قدرت نے برکت اتنی رکھی ہے, آپ امام حسین کا نام لیں تو رات 3 بجے کا سوتا ہوا مجمع جگ جاتا ہے. آپ حسین ابن علی کے کیریکٹر کو سنائیں تو مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. آپ حسین ابن علی کے کردار کو سنائیں تو بچے بھی جناب والا جوش میں بھرپور انداز میں باتیں کرنے لگتے ہیں. حسین اس مقدس ذات کا نام ہے جس کا نام آتے ہی غوث اعظم کی روح خوش ہو جاتی ہے, جس کا نام آتے ہی غریب نواز کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے کہ میرے دادا کے قصیدے پڑھے جا رہے. صابر کلیر ہو, محبوب الہی ہو, قطب الدین بختیار کاکی ہو, حضرت سرکار علاء الدین صابر کلیری ہو, کہ مختوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو, وارث دیوا ہو, سادات ماریرا ہو یا سادات بلگرام ہو, یہ سب کے سب حسینی سید ہے. جیسے ہی حسین اعظم کا نام آتا ہے میرا وجدان کہتا ہے ان کی روحیں اپنی قبروں سے یہ کہہ کر دعا دینے لگتی ہے کہ تیرے دادا کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے, میرے دادا کی محفل سجتی ہے تو ہماری روحیں دعا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حق حسین, حق حسین. اس لیے جب بھی مولا حسین کی محفل میں آئے تو 2 بات, ایک تو مرادیں لے لیا کریں خیالات میں, اور دوسری بات عبادت سمجھ کے کیا کریں کہ اس ذات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر دستخط نہ کرے تو ولایتیں سسپینڈ کر دی جاتی ہیں. اس ذات کی بات سننے آیا ہوں جس کی شان یہ ہے صدیوں بعد بیٹے غریب نواز کی کوئی مثال نہیں ہے. تو جد اعلیٰ مولا حسین کی شان اور عظمت کا کیا کہنا, اس عظمت والی ذات کے بارے میں کیا بیان کروں, کیا چھوڑوں. اہل بیت کی بات چلے, بہت ساری احادیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تربیت کر دی تھی کہ یہ حسن ہے, یہ حسین. ممبر پر کھڑا کر کے دکھایا تھا, بائی فیس دکھایا تھا, دیکھو یہ حسن ہے, یہ حسین. آپ کو ایک بات کہوں چھندواڑہ والوں, اتنے سارے ائمہ کرام بیٹھے ہیں, ان کے شہزادوں میں سے بھی اگر کوئی چھوٹا سا بچہ پیچھے سے اگر آگے جانے لگے کہ میرے ابا ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, مجھے ابا کے پاس جانا ہے, تو صدر صاحب روک دیں گے. صدر صاحب نہیں روکیں گے تو کوئی غدر صاحب روک دیں گے, کوئی اور صاحب روک دیں گے, اے تمہارا کام نہیں, آگے پیچھے چلو, پیچھے چلو, آگے نہیں جانے دیں گے آگے. امام صاحب کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو, اور سلام پھیرنے کے بعد ملاقات کرنا اپنے باپ سے, ابھی یہی بیٹھ جا, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, آگے نہیں جانے دیا جاتا. مگر آپ ذرا ٹھہر کے سوچئے, آج جب ہم اس دور میں آ گئے کہ یتیم العلم لوگوں کی کثرت ہو گئی, اس دور میں بھی چھوٹوں کو آگے نہیں جانے دیا جاتا, تو وہاں تو صدیق اکبر بیٹھے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں تو وہ جلالی ذات بیٹھی تھی جسے عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے. ابلیس صاحب سن لے کہ ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو عزازیل کا ٹریک بدل جاتا, اپنے ادھر جائیں گے, ادھر سے عمر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابلیس جس کا نام سن کے راستہ بدل دے, عمر
جس کے جلال کی کنڈیشن یہ ہے، بیٹھے تھے منبر نبوی پر، مدینے میں بھوکمپ آ گیا، زلزلہ، ہاتھ میں درہ تھا، جلال تو دکھاتے ہی تھے، جیسے ہی زمین ہلنے لگی، بھوکمپ آیا، زلزلہ آیا، عمر نے اپنا درہ اٹھایا اور زمین پر مار کے کہا ٹھہر جا، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ تب سے مدینے میں بھوکمپ ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بیٹے جس کی شان یہ ہے، تقریباً 20 یا 22 آیتیں قرآن پاک کی ان کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ادھر وہ حضور کو جا کے مشورہ دیتے تھے، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ جس کی رائے اتنی پرفیکٹ ہے وہ نہیں کہہ رہے حسین رک جاؤ، آگے نہیں جانا۔ عثمان ذو النورین نہیں روکا، مولا علی کا تو چلو بیٹا تھا، روکا نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود علماء جانتے ہیں صحابہ میں مفتی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے امام، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت نعمان ابن ثابت، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، نعمان ابن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر مولا کائنات کی روایت کیا ہے تو روایت لیتے ہیں، اور اگر دوسری روایت ملی کہ یہاں عبداللہ ابن مسعود کی ہے اور یہاں کسی دوسرے صحابی کی ہے تو وہ دوسرے صحابی کی بات کو مغلوب کرتے ہیں اور ابن مسعود کی بات کو غالب کرتے ہیں۔ اور اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا تھا بات پوچھنی ہو علم کی تو علی سے پوچھ لینا، اور علی اگر مصروف ہوں تو پھر ابن مسعود سے پوچھ لینا۔ اتنا بڑا مفتی موجود ہے پھر بھی حسین کو روک نہیں رہا۔ اب میں جماعت صحابہ کی بات کروں گا تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے ہیں۔ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، ہاں کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی مولائیت ہے کہ مولائے کائنات کے لیے تیسری بار ان کا گویا کہ تذکرہ ہوا۔ پہلے کا جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اس میں سارے اصحاب آ گئے، اس میں علی بھی آئے۔ پھر اس کے بعد کہا صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چاروں کا ذکر کیا، اس میں بھی علی آ گئے۔ لیکن یہی بس نہیں کیا، اس کے بعد علی کے لیے اسپیشل شعر لائے اور کہا سنو بہرے تسلیم علی میدان میں، یعنی جب بھی میدان کارزار میں ضرورت پڑتی ہے اور مولائے کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حلال المشکلات والنواحب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے ہی میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، ٹریفک پولیس کا افسر اگر سامنے سے گزرے تو تعینات لوگ سلیوٹ کرتے ہیں کہ آفیسر آ گیا ہے۔ میدان کارزار میں علی اتر جائے تو تلواریں سلام کرتی ہے کہ شیر یزدہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور پھر فخر کرتے کرتے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ عرض یہ کر رہا تھا کیا بات کروں، مولا کائنات کی شان نرالی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن عرض کر رہا تھا اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کسی نے مولا حسین کو پکڑا نہیں کہ آگے مت جاؤ۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کی اہمیت علماء جانتے ہیں نا، آپ کو بھی بتائی ہوگی۔ خطبے کی اذان، جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کی اذان کا جواب دینا واجب نہیں زبان سے، کیوں؟ اس لیے کہ خطبہ سننا واجب ہے، اس کی تیاری کیجیے۔ اتنا سخت ہے جمعے کا خطبہ سننے کا حکم۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی شخص ٹیڑھا باقا بیٹھا ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا، یا کسی کام میں ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپ ہو جا، تو حدیث شریف میں آیا فقد لغوتا، تم نے یہ بھی بیکار کام کیا۔ آج سمجھ شریف میں آئی،
یہ کون سا خطبہ ہے جو نقلاً پڑھا جاتا ہے؟ یہ حضور کا اصل خطبہ نہیں. سرکار نے کسی مقام پر کوئی آیت پڑھی، کسی مقام پر کوئی حدیث پڑھی، ان تمام احادیث میں سے چیدہ احادیث اور آیات، اللہ کی حمد و ثنا، رسول کی صلات، اہل بیت و اصحاب پر سلام پیش کر کے خطیب قرآن کی آیت پڑھتا ہے، یہ خطبہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ حضور کی زبان کا خطبہ نہیں. ایک جملے میں کہوں، جب نقل خطبے کی جائے، حضور کے خطبے کی نقل کی جائے، اس نقلاً خطبے کا اتنا احترام ہے. تو اصل خطبہ جس وقت حضور دے رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو اصل خطبہ تھا. سلطان کائنات دے رہے، وما ینطق عن الہوا کی زبان بول رہی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان گویا ہے. جو زبان کبھی خطا نہیں کرتی، اس سے خطبہ ارشاد ہو رہا ہے. کسی نے کہہ دیا تھا صحابی سے کہ تم حضور کی مذاق کی باتیں بھی لکھ لیتے ہو، نیند سے اٹھ کے جو بولتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہو. صحابی کے دل میں شک آیا کہ وہ لکھوں کہ نہ لکھوں. پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا ہوں، کچھ بھی غلط نہیں ہے، جو بھی ہے جو فرما دیا سب قانون ہے. ان کا تو مسکرانا بھی قانون ہے، ان کا تو پیدل چلنا بھی قانون ہے. ہاں، ہر مسلک کا شخص حج کرنے جاتا ہے. آپ بتائیے عرفات میں جا کر کیا کیا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق عرفات میں آپ کو معلوم ہے وقوف عرفہ فرض ہے. مینز عرفات میں تھوڑی دیر جا کے کھڑا ہونا فرض ہے. کیوں صاحب؟ نماز پڑھو اس وقت، چاہے نہ پڑھو، کسی اور علاقے میں جا کے پڑھو. آپ کہیں اور جا کر نماز پڑھے تو بھی آپ کا حج ہوگا، لیکن اگر آپ عرفہ میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو حج نہیں ہوگا. کیوں عرفات میں کھڑا ہونا کیوں ضروری؟ جواب آئے گا زہرا کا بابا آ کے کھڑا ہوا تھا، اس لیے حضور کا کھڑا ہونا بھی قانون، حضور کا چلنا بھی قانون، حضور کا مسکرانا بھی قانون. اور بتاؤ، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے. مگر اسی حج والے دن مغرب کا وقت ہونے کے بعد بھی عرفات میں مغرب نہیں پڑھی جاتی، بلکہ عشاء کے وقت میں مغرب ادا کی جاتی ہے. سارے سال کا قانون یہ ہے کہ وقت گیا تو نماز قضا ہو گئی، مگر 9 تاریخ کا قانون یہ ہے مغرب کا وقت آ بھی گیا تو بھی پڑھنی نہیں ہے، بلکہ مزدلفہ جا کر وہاں پڑھنی ہے. ارے بھائی، قرآن تو کہتا ہے نماز وقت پر پڑھ کا قرآن کا قانون حق ہے، مگر صاحب قرآن نے مغرب نہیں پڑھی ہے تو کسی غوث اعظم کو بھی یہاں مغرب پڑھنے کی اجازت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ. یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی عظمت ہے. جو پڑوسی کہتا ہے حضور کا معنی کچھ نہیں، اس کو اے غریب العقل ذرا یہ بتا وقت تو مغرب میں ہو گیا تھا، پھر کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ جواب ایک ہے، محبوب نے نہیں پڑھی، اس لیے امتیوں تم بھی نہیں پڑھنا. قدرت کو ہمارے سجدوں کا احتیاج نہیں ہے، وہ تو بس ہمیں مسلمان بنا کے رکھنا چاہتی ہے کہ محبوب کی ادا کو ادا کرتے رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کی ادا کو ادا کرو گے تمہارا بھی کام ہوگا، ہم بھی خوش ہو جائیں گے کہ محبوب کی یاد کو برقرار رکھا گیا. بے شک بے شک بے شک. بات دور نہ چلی جائے، حج پہ جاؤں گا تو بہت ساری باتیں ادھر، لیکن عرض کیا کر رہا تھا؟ وقوف عرفہ، حضور کا کھڑا ہونا جب قانون ہے تو پھر حضور کے خطبے کی شان کیا ہے؟ خطبے کی شان. اور مولا حسین ننھے ننھے قدموں سے، یا مولا حسن، دونوں روایات ننھے ننھے قدموں سے آ رہے ہیں. اجلہ صحابہ جلوہ گر ہیں کیونکہ حضور کا خطبہ چل رہا. کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، مت جاؤ بچے آگے، بلکہ میری عشق کی سنیں. صحابہ نے جگہ دی ہوگی تبھی تو شہزادہ آگے آیا ہوگا. اور حضور نے جب قریب دیکھ لیا. اچھا، روایت میں اور ڈیٹیل میں جاؤں تھوڑا سا،
روایت میں یہ ہے کہ حضور نے تو پہلے ہی دیکھ لیا کہ آ رہا ہے کوئی بھی ممبر پہ کھڑا ہوگا تو اس کو دور کے نمازی دکھتے ہیں. حضور نے دیکھ لیا کہ نواسا آ رہا ہے, خطبہ چل رہا ہے. جیسے ہی نواسے کا قدم تھوڑا سا لڑکھڑایا, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں نواسا گر نہ جائے, حضور نے خطبہ روک دیا. کیا کہنا, سبحان اللہ. ممبر سے اترے, آگے بڑھے, خطبہ ٹھہر گیا, خطبہ رک گیا. مختار کائنات کسی کے لیے ممبر سے اتر گئے. پہلی بات, صحابہ نے کیوں نہیں روکا, آگے نہ جاؤ, میرے عشق کی کتاب کو کھول کے پڑھیں گے تو اس میں جلی حرفوں میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ صحابہ یہ ذہن دینا چاہتے تھے کسی اور کا بیٹا ہوتا تو روک دیا جاتا کہ شہزادے آگے نہ جاؤ, حضور خطبہ دے رہے ہیں, مگر ان شہزادوں کو نہیں روکا گیا تاکہ بتایا جائے دوسروں کے بیٹوں کا حال اور ہے, زہرا کے شہزادوں کی شان ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حق حسین, حق حسین. ان کی شان یہ ہے, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا, اسی لیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کا. اترے ممبر سے, اتر کے سنبھالا اور سنبھال کے پھر ممبر پہ ساتھ لے گئے. بالفرض اگر کسی کا بیٹا امام صاحب کے قریب آ بھی جائے تو امام صاحب اس کو پکڑ کے کونے میں بٹھا دیں, یا ممبر کے قریب بٹھا دیں گے, بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ بیٹا, ابھی میں خطبہ دے لوں گا, نماز پڑھ لوں گا, تب تم سے ملاقات کروں گا. مگر شان دیکھیں مولا حسین کی, شان دیکھیں نواسہ مصطفیٰ کی کہ حضور علیہ التحیۃ والثناء نے اٹھایا اور اٹھا کر ممبر شریف پر اپنے پاس بٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بٹھایا, اپنے پاس بٹھایا, اپنے پاس. تصور کر سکتے ہیں کیا ذات ہے جس کے تلووں کو جبریل چومتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو کندھوں کے اوپر بیٹھنے کا شرف حاصل ہے, جس کے تلووں کو جبریل چومتے ہیں, اس کے کندھے پر مولا حسین بیٹھے. ایک طرف امام حسن ہے, ایک طرف حسین. اگر تصور کی دنیا میں جاؤں تو داہنی طرف مولا حسن ہے, بائیں طرف مولا حسین. اور تصور کی گہرائی میں لے چلوں تو حسین ابن علی کا وجود مبارک, ننھا سا وجود حضور کے دوش مبارک پر ہے, اور ان کے ننھے ننھے قدم حضور کے قلب اطہر کے قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ الصمد. ابو بکر وہ ہیں, صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے, اور اہل بیت وہ ہیں حضور نے جن کو اپنے کندھے پر اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے حق. مکہ فتح ہوا ہے, 360 کو ٹھکانے لگانا ہے. باب مدینۃ العلم حیدر کرار بلائے گئے ہیں. ایک بہت اونچا تھا, اس کو نیچے کھڑے کھڑے توڑا نہیں جا سکتا تھا, حالانکہ حضور چاہتے تو توڑ سکتے تھے, بڑی ذمہ داری سے. ایک دلیل یہ کہ جب جنات ان کے امتی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں سے اسپیکر اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں, جناتوں کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو پاؤں کو خوب لمبا کر سکتے ہیں. ساری طاقتیں تو حضور کی خیرات ہیں, تو سرکار بھی تو کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا تاکہ سسٹم برباد نہ ہو. اور دوسری بات, ہمارے حضور کا ایک معجزہ تھا, سن لیجئے, عید میلاد النبی تک کم سے کم یاد رکھیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ سرکار کتنی بھی بھیڑ میں کھڑے ہو نا تو سب سے اونچے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. کوئی کتنا بھی لمبا حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے نا سرکار چھوٹے دکھتے ہی نہیں. قدرت نے ان کے وجود کو ایسا بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو جب وہ دکھتے تھے اتنے بڑے اور تھے کتنے کہ جبریل ان کے پاؤں کو چومتے ہیں. پرواز کہاں تک ہے یہ جبریل کو بھی نہیں پتا. لامکاں کی سرحدیں کہاں تک ہیں کچھ پتا نہیں. اعلیٰ حضرت بولے سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں نا. ان کی عظمت ان کی بلندی کا کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ چاہتے تو اڑوا سکتے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے. اچھا تیسری بات, فرشتہ بھی آ سکتا تھا. جب بدر میں ان کی طرف سے لڑنے آ سکتا ہے تو یہاں پتھر گرانے نہیں آ سکتا. لیکن بتانا بھی تو تھا نا کہ علی کس چیز کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. داخل ہوئے کعبے میں جعل حق و زحق الباطل پڑھ دو, اونچے والے کو توڑنا ہے. مولا علی نے ادباً عرض کیا سرکار میں آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہوں آپ توڑ دیجئے. حضور نے فرمایا نہیں علی تم میرے کندھے پر آ جاؤ. سبحان اللہ. کیا کہا, کیا کہا, علی تم میرے کندھے پر آ جاؤ. علی کا نام لیا کریں, بولو یا علی. یہ ادھر والے کسی اور کمپنی سے آئے ہیں کیا؟ حضور فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. حضور فرماتے ہیں علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں علی تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا. حضور فرماتے ہیں سرکار ام المومنین عائشہ صدیقہ اپنے بابا سرکار ابوبکر صدیق سے پوچھتی ہیں کیا بات آپ مولا علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا میں نے ان کانوں سے ان آنکھوں سے دیکھا اور ان کانوں سے سنا ہے. حضور فرما رہے تھے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت. حق ہے. سبحان اللہ. آج لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے. ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علی تم میں, اور یا لفظ یہ ہے علی اس امت میں خود خلاف والے کعبے کی طرح. پڑھائی کیجئے, علی تم میں خلاف والے کعبے کی طرح ہے. یہ علی ہے. شکایت کی گئی تو حضور نے فرمایا تم مجھ سے علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ یہ علی ہے. ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ جب ہونے لگے تو ایک بار حضور کی زیارت ہو جائے. اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ, اے چشم کریم آنا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. سب چاہتے جب مرنے لگوں تو حضور آ جائے. ترمذی کی حدیث ہے علی مولا باہر گئے ہوئے, حضور علیہ السلام کی بیماری بڑی ہے تو سرکار مصطفیٰ نے خود ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی. ساری دنیا حضور کو دیکھنے بتاب ہے اور حضور کہہ رہے اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبت مولا کائنات ہے. یہی وجہ ہے نزہۃ المجالس کے مصنف نے لکھا ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے, حضور کے پاس سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے. مولا علی آئے تو ابو بکر اٹھ گئے. جب مولا علی کے آنے پر سرکار ابو بکر اٹھے اور کہا علی تم بیٹھو. مولا علی نے کہا نہیں ابو بکر تم بیٹھو. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں علی تم بیٹھو. علی مولا کہتے نہیں ابو بکر تم بیٹھو. حضور دیکھ رہے ہیں اور مسکرا کر فرمایا فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو پہچانا. چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے, جانے دیں علی علی ہیں. اس لیے زور سے کہیے یا علی. اب لگا کہ بولے ایمانداری سے مولا کائنات کا نام آئے تو نو کمپرومائز. کیوں؟ اس لیے کہ میدان قیامت میں جناب
کوثر یہی بانٹیں گے, اس لیے نہیں چلے گی وہاں. وہاں تو کوثر. علامہ جامی نے ایک روایت لکھی مولا کائنات کے حوالے سے, اجازت ہو تو سنا دوں؟ حالانکہ میں مولا حسین سنانا چاہ رہا تھا, لیکن بات آ گئی ان کے بابا کی, تو سنا دوں. ویسے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے آپ, حسین کی شان کیا بیان کی, ان کا بابا کتنی شان والا. شواہد النبوہ میں علامہ جامی نے لکھا ہے, روایت اٹھا کے پڑھ لیجئے. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ میدان قیامت قائم ہے, اور جناب کو پیاس لگی ہے, تو یہ پانی پینے کے لیے حوض کوثر کے قریب گئے. حسنین کریمین پانی پلا رہے ہیں, کوثر کا جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں. ہم یہاں سبیل اسی لیے پلاتے ہیں کہ یہ سبیل کوثر کے مالکوں کے نام کی ہے. چھندواڑہ کی چھوٹی سی گلی میں کسی نے حسین کے نام پر 2 گلاس پانی پلایا. ضروری نہیں ہے کہ ایک درم سبیل بناؤ تو ہی قبول ہوگا. وہ شہنشاہ ہیں, چاہیں تو گلاس قبول کر لیں, نہ چاہیں تو درم قبول نہ کریں. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہے, پرہیزگاری یہاں ہے. جتنا دل صاف ہوتا ہے, جتنا اخلاص ہوتا ہے, قبولیت اتنی جلدی ملتی ہے. بات دور نہیں لے جاتا, یہ بھی ایک الگ مفصل موضوع ہے. تھوڑا سا پیچھے آپ کو شواہد النبوہ والی روایت سن لیجئے. سنا دوں؟ اجازت ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں, تو باقی گھر چلے جائیں گے. ہم میں نے زبردستی تھوڑی پکڑ کے رکھا ہوا ہے, بالکل شوق سے جائیے, میں ناراض نہیں ہوں. سنیے. تو وہ صاحب دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے, ان کو پیاس لگی, تو یہ کوثر تلاش کرتے کرتے پہنچے. صاحب دیکھا امام حسن امام حسین جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں, سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا مجھے بھی پیاس لگی ہے, ذرا کوثر مجھے پلاؤ. کہا نہیں پلائیں گے, آگے جاؤ. منع کر دیا. ہاں منع کر دیا, اللہ کی پلا نہیں پلائیں گے ہم کوثر. وہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم, زیارت ہوئی حضور کی, اور عرض کیا سرکار مجھے پیاس لگی, میں آپ کا امتی ہوں. میں کوثر پہ گیا تو حسنین کریمین نے منع کر دیا کہ کوثر نہیں پلائیں گے, حضور کرم فرمائے. حضور نے فرمایا ہاں نہیں پلائیں گے تم کو. اللہ اکبر. سرکار کیا غلطی ہو گئی؟ سننا چھندواڑہ والو. حضور نے فرمایا غلطی یہ ہو گئی کہ تیرے سامنے ایک شخص علی کی گستاخی کرتا ہے اور تو بیٹھ کے سنتا ہے, جواب نہیں دیتا اس کو. علی کے تقدس پر باتیں نہیں کرتا. اس نے کہا سرکار ہاں میری غلطی ہے, میں اس کنڈیشن اس کیفیت میں نہیں کہ میں اس کو جواب دے سکوں. حضور نے فرمایا چاقو دیا, یہ لے یا قتل کر دے اس گستاخ علی کو. علامہ عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے, کتاب کا نام میں پڑھ چکا, نیوز پیپر سے نہیں پڑھ رہا ہوں, نہ حضرت گوگل کا فتویٰ ہے, علامہ جامی کی بات ہے. ہاں نہ کوئی یوٹیوب پر پڑوس کے مسلک والوں سے سن کے پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ سلطان مخدوم اشرف کی چوکھٹ کی خیرات ہے, پڑھ کے پڑھ رہا ہوں, اور حوالہ بھی آپ کو بتاؤں. پڑھیے اور سنائیے. حضور نے چاقو دیا, لے خنجر, گستاخ علی کو قتل کر. وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں گیا اور اس شخص پہ خنجر مار دیا, میری آنکھ کھل گئی. جب صبح آنکھ کھلی نا, یہ خواب پورا ہو, کوثر مل گیا مجھے. جب آنکھ کھلی صبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلا تو پتا چلا کہ وہ پڑوسی میرا جو گستاخ تھا نا, اس کو رات میں کسی نے قتل کر دیا. پولیس والے کئیوں کو پکڑ کے لے گئے. مسلمان تھے نا, دل تڑپ گیا. کہا یار خنجر تو میں نے چلایا تھا, پکڑ کے کسی اور کو لے جاؤں یہ دل گوارا نہیں کرتا. یہ خود پولیس کے اہلکاروں کے پاس چلے گئے. ایسی ایسی بات, لوگوں نے کہا مذاق کر رہا ہے, اس کو حاکم کے پاس لے چلو. بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا. حاکم نے کہا کیا ہوا؟ پورا قصہ سنایا. اب حضور کی بات ہے, مسلمان تھا, آنکھوں سے آنسو نکل آئے.
کہا جب سرکار ہی نے خنجر دیا تو بات ہی ختم ہو گئی، جاؤ یہ بھی آزاد ہے، تم بھی آزاد۔ بے شک کیا کہتے سبحان درس کیا ملا؟ سبق عظمت مولائے کائنات اتنی اہمیت کی حامل ہے، حق اسی لیے میں نے کہا نو کمپرومائز مولا علی کی ذات پر۔ ہاں کوئی اہل سنت کے عقائد کے خلاف باتیں کرے گا تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی اور کا نام لے کر مولا کائنات کے ذکر کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ علی اس ذات کا نام ہے جو تینوں خلفاء کے مشیر اعلیٰ رہے۔ علی اس ذات کا نام ہے فاروق اعظم، جس کا منصب یہ حضور نے فرمایا میرا وزیر ہے، جس کے بارے میں بتا چکا کہ ان کی رائے اتنی سٹیک ہوتی تھی کہ قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی، لیکن ایک دن کوئی فتویٰ دے چکے تھے اور مولا علی نے پلٹ کر کہا کہ عمر یہ فتویٰ ٹھیک نہیں، اس کو واپس لو۔ ہاں وہ خاتون کا فتویٰ، اس کو حد لگانے کا فتویٰ دے دیا۔ 6 مہینے میں وہ امید سے تھیں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ مولا علی سے ملاقات ہو گئی، اس کو لے جا کے سنسار کرنے والے تھے لوگ، مولا علی سے ملاقات ہو گئی۔ علی حیدر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسی بات ہے، اس پر زنا کا الزام ہے، امیر المومنین نے حکم دے دیا ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ شادی شدہ ہے۔ علی نے کہا ٹھہرو میں امیر المومنین سے بات کرتا ہوں۔ مولا کائنات نے حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے کہا یہ قرآن کی آیت، یہ حضور کی حدیث، ایسا بھی ہو سکتا ہے ذرا سا صبر کریں، ولادت تک کوئی سزا نہ دیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر فتویٰ لگائیے گا۔ سرکار عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا امیر المومنین میں ہوں کہ تم ہو۔ سمجھنا چاہیے نا لوگوں کو، یہ نہیں کہا آپ تو یہ ہوگا شیخ الحدیث ہم ہیں کہ تم ہو، مفتی اعظم ہم ہیں کہ تم ہو، ہم رجوع نہیں کرتے۔ نہیں صاحب، عمر رجوع کر سکتے ہیں تو آپ جناب کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور کیا نہ رجوع، اور شان کے ساتھ کیا اور اعلان کیا۔ جیسے ہی سرکار علی نے آپ کی دہلیز پر دلیلیں رکھی، سرکار عمر طلب گئے اور کہا علی تم نے ایک جان، ایک قتل کرنے سے مجھے بچایا۔ پھر اس وقت دعا کی اے اللہ عمر کو کوئی ایسی مشکل نہ دکھانا جس کی مشکل کشائی کے لیے علی حیدر موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عمر فاروق کی دعا تھی، اور آخر جب بچہ پیدا ہوا تو شوہر سے ملتا تھا، اور نتیجہ یہی ہوا کہ نہیں صاحب فتویٰ علی کا ٹھیک تھا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فاروق اعظم بھی ان کی باتوں کی کتنی قدر کرتے تھے۔ یہ بات چلے گی تو بہت دور چلی جائے گی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مناقب 1400 سال سے بیان ہو رہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر ان کے اوصاف ختم نہیں ہوں گے۔ ارے یہ تو یہ ہیں مولائے کائنات کی کیا بات اور عظمت بیان کروں۔ حضرت شہنشاہ بغداد، پیران پیر روشن ضمیر، قطب ربانی شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شیخ جیلانی، حضرت سیدنا شیخ سید محمد عبد القادر جیلانی البغدادی المعروف غوث اعظم اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں لوگوں مجھے کسی پر قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا۔ ہمیں 500-700 سال کے بعد علی کا بیٹا یہ دعویٰ کر رہا ہے نہ عبد القادر کی طرح کوئی ہے نہ کوئی عبد القادر کی طرح ہے۔ جب دوسرا عبد القادر نہیں ہے تو دوسرا علی حیدر کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کاؤنٹر مارا اور کہا وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث؟ جس کو اے غوث پاک آپ کی فضیلت کا علم نہیں ہے تو وہ آپ کے جد اعلیٰ کی فضیلت کو کیا سمجھے گا؟ جب بڑے بڑے نہیں سمجھ پائے تو ہما شما کی کیا اوقات ہے؟ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے کہ دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ یہ ناگپور کے تاج الدین بابا کی زندگی میں ان کو لوگ کیا کیا کہتے تھے اور آج کیا کیا کر رہے ہیں
بابا بھلے شاہ کو کیا کیا کہتے تھے، آج کیا کیا کر رہے ہیں، ذوالنور مصری پر کیا کیا فتوے تھے، آج کیا کیا القاب ہے؟ جواب صرف اتنا ہے، جب ان کی چوکھٹوں کے قلندروں کی حقیقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تو جس کے نام کی مالا جپ کر انہیں یہ منزلیں ملی ہیں، اس مولا علی کا منصب کما کو کس کی سمجھ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، یہ حسین کے بابا ہیں، جس حسین کے لیے حضور نے خطبہ روکا، اپنے منبر پہ بٹھایا اور کہا لوگوں یہ حسن ہے۔ پہلے تو فرمایا قرآن نے صحیح کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ یہاں بھی بظاہر تو حضور آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں، مگر میرے عشق کی کتاب پھر سے کھولیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہاں اندر ہی اندر حضور اپنی اولاد ہونے کا ثبوت کرا کہ یہ حسن اور حسین میری اولاد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا سب کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے گی۔ اسی لیے فرمایا علی کی پشت میں محمد کی ذریت ہے، علی کی اولاد جو فاطمہ زہرا سے ہوگی وہ میری اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، اسی لیے انہیں آل رسول کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعظیم کر کے دیکھ، کبھی صدیق اکبر نے کندھے پر اٹھایا، کبھی فاروق اعظم نے احترام سے اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے قدم لڑکھڑاتے تو حضور ممبر چھوڑ دیتے، ممبر چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے نا، تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے کھیل رہا ہے مٹی میں، دریائے رحمت جوش میں تھا، تو ارشاد والا شان ہوا سبحان اللہ، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ حضور نے دریائے رحمت جوش میں تھا، ارشاد فرمایا میں اس بچے کی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ صحابہ تڑپ گئے، حضور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی سے ہی گارنٹی ہے کہ جنتی ہے، ابھی سے ہی ضمانت کہ میں لے جاؤں گا، میرا ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار اس نے کون سا عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ، مشہور سی بات ہے لیکن لگتی ہوئی بات ہے تو عرض کرتا چلوں، کون سا عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک دن میں نے دیکھا، ایک تو یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم ہی لگاؤ گے تو وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے باپ کی بھی کروں گا، ماں باپ کو بھی جنت پہ لے جاؤں گا۔ حضور کون سا عمل کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، فرماتے ہیں یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے، ایک دن میں نے دیکھا، توجہ ہے آپ کی، ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ حسین کے پاؤں کے نیچے کی مٹی لے کر اس کو چوم رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نصیر الدین نصیر نے کہا تھا سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، جتن ہر دور میں کیا کیا یزیدیوں نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو،
علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے، غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب پہنچائی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ ہاں تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ مولا حسین ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسین کے پاؤں کے نیچے کی مٹی لے کر یہ چوم رہا تھا، بس محبت حسین کی وجہ سے میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حسین ہے، یہ عظمت حسین ہے، شان حسین۔ کبھی تختی کو کے فیصلے کے لیے سیب کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کبھی ہرنی اپنے بچے قربان کرنے لاتی ہے۔ یہ امام حسن امام حسین ہے۔ اگر مولا حسن رونے لگ جائیں یا مولا حسین رونے لگ جاتے، اتنی ناز سے پالے گئے تھے کہ حضور زہرا پاک سے فرماتے تھے، فاطمہ نوازوں کو رلایا نہ کرو، میرا دل دکھتا ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں امام حسن پاک رو رہے تھے بہت زار زار۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا سرکار بھوک کی شدت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو اپنی گود میں لیا، اپنی زبان مبارک یا اپنا انگوٹھا مبارک خوب چسایا، نہ جانے کون سا دریا نکل رہا تھا اس انگشت مبارک سے کہ شہزادے نے پیتے پیتے اللہ اکبر نیند لے لی۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا کسی کو لعاب دہن کوئی پیر صاحب ایک قطرہ دیتے ہیں تو وہ ساری زندگی فخر کرتا ہے، مجھے سرکار کلاں نے گھٹی دی تھی، مجھے شیخ الاسلام نے گھٹی دی تھی، مجھے مفتی اعظم ہند نے گھٹی دی تھی، مجھے فلاں بزرگ نے، مجھے فلاں بزرگ نے، لیکن اس حسین کی عظمت پر میری زندگی قربان۔ روایتوں میں آیا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے نواسوں میں سے کسی نواسے کو اپنی گود میں لیتے اور حضور اپنی زبان مبارک ان کے مقدس منہ میں ڈال دیتے، ایک چند قطرہ نہیں، بلکہ جس طرح ہمارا آپ کا بچہ شیشی پیتے پیتے سو جاتا ہے، روایت میں آیا حسنین حضور کی زبان مبارک کے لعاب دہن کو پیتے پیتے سو جایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی دیر تک حضور اپنا مقدس لعاب ان کے دہن اقدس میں ڈالتے تھے۔ اس ڈیٹیل کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور لگے، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، ایک آخری قصہ اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے تربیت دی کہ اہل بیت کی تعظیم کیسے کرنی ہے، تو پھر عمر ابن خطاب نے بھی یہ سیکھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، تہذیب التہذیب میں روایت نقل میں نے کل بھی پڑھی تھی، آج پھر پڑھ کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار عمر ابن خطاب نے ایک دن مولا حسین سے کہا، جوانی ہے یہ امام حسین کی، جوانی کا دور ہے، کہا کہ شہزادے آپ تشریف نہیں لاتے، امیر المومنین ہیں حضرت عمر پاک، 22 لاکھ مربع میل کم و بیش اس وقت کی آدھی دنیا پر آپ کا سکہ چل رہا ہے۔ آذربائیجان آپ نے فتح کیا، ایران آپ نے فتح کیا، عراق میں اسلام عمر ابن خطاب کی جماعت لائی، بیت المقدس کو عمر ابن خطاب کے دور میں فتح کیا گیا، مصر آپ نے فتح کیا، یہودی اور عیسائیوں کو لرزہ براندام آپ نے کیا۔ بلکہ ایک جملہ کہوں، آج کئی سو سال بعد لوگ قطب مینار اور جناب والا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں کہ مستریوں کی کاریگری دیکھی جائے، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے، کئی کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ حضور کے عمر کو دیکھنے آتے ہیں۔ وہ ہے
ہے کون جس نے پوری عیسائیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے؟ وہ ہے کون جس نے یہودیوں کو زمین پر لا کر پٹک دیا ہے؟ وہ ہے کون؟ اچھا آ کے دیکھتے نا تو کبھی تکیہ نہ لگانے والا عمر اینٹ لگا کے سوتا تھا۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے عمر کی درویشی یہ تھی کہ اپنے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھوایا۔ یہ عمر فاروق کی درویشی تھی کہ سادہ سا کپڑا پہنتے تھے پھٹا ہوا، اور آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ راتوں کو سوتے نہیں تھے، روتے تھے، جبکہ حضور جنت کی بشارت دے چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر کبھی عمر پہ بولوں گا، بس اتنا کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہم زبان نبی، ترجمان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر نے پوچھا شہزادے تشریف نہیں لاتے؟ مولا حسین نے فرمایا آتا ہوں، آیا تھا، لیکن جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، اور آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آپ کی آفس یعنی دفتر کے باہر کھڑے۔ میں نے سوچا کہ جب شہزادہ والا تبار شہزادہ امیر المومنین باہر کھڑے ہیں تو شاید کوئی اہم میٹنگ چل رہی ہوگی، اس لیے میں آپ سے ملے بغیر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سرکار مولا حسین نے جواب دیا۔ آپ کو معلوم ہے عمر پاک نے کیا کہا؟ جب پڑھتا ہوں عمر کی محبت دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا شہزادے آپ کو عمر کے یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میٹنگ کتنی بھی اہم ہو آپ کی ذات سے اہم نہیں ہے۔ اس لیے حضور سرکار عمر ابن خطاب نے پھر اپنے بال کو ہاتھ لگایا۔ چھندواڑہ والوں پوری تقریر بھول جانا مگر اہمیت اہل بیت یاد رکھنا، سرکار عمر کا مسلک کیا ہے یاد رکھنا، ان کا فتویٰ کیا ہے یاد رکھنا۔ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا تہذیب التہذیب میں، عمر فاروق اعظم نے اپنے بالوں پر ہاتھ لگا کے کہا اے حسین ہمارے سروں پر یہ جو بال اگائے گئے ہیں یہ بھی آپ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بیدم وارسی نے کہا تھا بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق حسین، حق حسین، حق حسن۔ اس لیے اہل بیت سے خوب محبت کرو، اور محبت کا تقاضا یہ ہے محبت بغیر اطاعت کے مکمل نہیں ہوتی۔ اگر محبت ہے تو فالوئنگ ہے۔ یہ بال ٹیڑے میڑے کیوں کٹے ہیں؟ کیونکہ کسی ایکٹر سے محبت ہے۔ یہ ہاتھوں میں بریسلیٹ کیوں ہے، یہ گلوں میں چین کیوں ہے، یہ پینٹ کیوں پھٹی ہوئی ہے، یہ گانے کیوں سنے جا رہے ہیں؟ محبت ہے تو فالو کیا جا رہا ہے۔ آپ کا سینہ پاکیزہ ہے، 4 روپیہ لے کر چور بن جانے اور 4 روپیہ لے کر پولیس بن جانے اور 4 روپیہ لے کر گنڈا بن جانے والوں کو فالو کرنے کے لیے آپ کو دل نہیں دیا گیا، بلکہ 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ شہید ہو کر قیامت کی صبح تک کے لیے اسلام کے شجر کو سینچ دینے والے کو دل دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو دل دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو مولا حسین کو پسند ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو الامان والحفیظ کہ حسین پاک کہتے ہیں کہ تمہارے نام ہی ہماری طرح تھے، بس باقی تمہارے کام تو یزیدیت کو پرموٹ کر رہے تھے، کیونکہ بے حیائی حسین کے گھر میں نہیں ہے، یزید کے پاس ہے۔ بد نگاہی حسین کے یہاں نہیں ہے، یزید میں ہے۔ شادیوں کے موقعوں پر ناچ ہم کرتے ہیں، بندروں کا ناچ کرانے والا یزید، حسین پاک نے اس کے خلاف تلوار نکال لی، تو عورتوں کا ناچ کرانے والے کس منہ سے یہ کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں؟ اس لیے کل آپ سے بھی حسین پاک ملیں گے، ہم سے بھی ملیں گے۔ ہم بھی خیال کریں، آپ بھی خیال کریں کہ کل جب ملاقات ہوگی تو یہ نہ کہہ دیں کہ نام ہمارا بدنام کر کے آئے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے یہ ماہ مقدس ان مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں قتل و قتال حرام ہے۔
میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جس نے محرم کا ایک روزہ رکھا گویا کہ اس نے 30 دن روزہ رکھا۔ اس کی راتیں رب کی بارگاہ میں رو کر غلطیوں کی معافی مانگنے کی راتیں۔ یہ جوانی بھی ختم ہونی ہے، یہ بڑھاپا بھی ختم ہونا ہے، یہ دولت بھی ختم ہونی ہے، یہ شہرت بھی ختم ہونی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی لیے گزاروں سچے حسینی بنیے۔ سچا حسینی بے نمازی نہیں ہوتا، سچا حسینی رات کی تنہائیوں میں گندی فلمیں نہیں دیکھتا، سچا حسینی چوریاں نہیں کرتا، سچا حسینی کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، سچا حسینی کسی اور کی بہن بیٹیوں پر بری نگاہ نہیں ڈالتا۔ حسینی بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا، نہیں، مسلمان ہونا بڑا مشکل کام ہے، بڑی محنت لگتی ہے، اس میں بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے نفس کچھ کہے، دل کچھ کہے، اس کو برطرف رکھیے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں اس کا خیال کیجئے۔ نہ جانتے ہوں تو علماء سے پوچھئے کہ اس بارے میں حضور کا کیا خیال تھا، کیا فرمان تھا، اور پوچھ کر عمل پیرا ہوئیے۔ مانتا ہوں کہ کچھ دوستیاں ٹوٹیں گی، مانتا ہوں کچھ ارمان ادھورے رہ جائیں گے، مانتا ہوں کچھ خواہشیں نہیں پوری ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ یہ مانتا ہوں کہ ایک دن حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ غیب والے مصطفیٰ اتنا تو کہیں گے، تیرے دوست تجھے گھسیٹ کر ناچ کی محفل میں لے کے جا رہے تھے، لیکن تو میرے حسین کو یاد کر کے نعت کی محفل میں آ رہا تھا۔ اس قربانی کو ہم بھلائیں گے نہیں۔ آج بارگاہ خداوندی میں تیرے لیے شفاعت کا سوال کریں۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کیجئے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جھنڈا لمبا ہو جائے گا تو ہم پکے حسینی ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈھول کا ڈنکا زور سے ہو جائے گا تو ہم حسینی ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب والا یہ ہو جائے گا تو ہم حسینی، وہ ہو جائے گا ہم حسینی۔ حسینی کردار سے ہوتا ہے۔ حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے۔ بے شک حسین سچائی کی تصویر کا نام ہے۔ قیامت کی صبح تک جہاں جہاں بھی سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہوگی، جھوٹ کو یزید سے تعبیر کیا جائے گا اور سچ کو تاثیر حسین سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہو کر رہیں۔ بہت مشکل تھا جناب حر کے لیے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا کر حسین کی طرف آ کر شہید ہو جائیں۔ ان ذرا کم سے کم اگر زہیر بن قین البجلی نہ بنا جا سکے، اگر حبیب ابن مظاہر نہ بنا جا سکے، تو حر بن یزید ریاحی تمیمی کی زندگی دیکھ لی جائے۔ زندگی میں کیا کچھ کمایا تھا حر نے، اور پھر بیچ میں آ کے کھڑے، اور ابن سعد کی ٹیم کہتی کہ ادھر کیا جاتے ہو، وہاں تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ادھر کیوں جاتے ہو، یہاں آؤ ہم تمہیں شربت پلائیں گے، ادھر کیوں جاتے ہو، ادھر آؤ، ادھر آؤ، دولت ملے گی، ادھر کچھ نہیں ملے گا، مر جاؤ گے، ہماری تلوار سے مارے جاؤ گے اور حکومت کے باغی کہلاؤ گے، ادھر آؤ، فلاں فلاں علاقے کے حاکم بنا دیے جاؤ گے، ادھر کیوں جاتے ہو، وہاں تو زندگی کی رمق ختم ہو گئی ہے، کوئی دھما چوکڑی بلب سے دیگر باقی نہیں ہے، ادھر آؤ، جشن منانا ہے تو ادھر آؤ، مستی کرنی ہے تو یزیدی خیمے میں آؤ، شان سے زندگی گزارنی ہے تو یزیدی خیمے میں آؤ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جناب حر نے کیا کہا کہ اب جہنمیوں کی صف میں نہیں کھڑا ہونا، اس لیے کہ دنیا جس کے قدم پر وار کے پھینک دی جائے، وہ قدم والا حسین اس طرف کھڑا ہے۔ جانتا ہوں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، جانتا ہوں اس صف میں مجھے سونا نہیں ملے گا، جانتا ہوں اس صف میں مجھے کھانا نہیں ملے گا، جانتا ہوں حسین کے پاس جا کے کھڑا ہوں گا تو مجھے پانی بھی نہیں ملے گا، جانتا ہوں حسین کی طرف سے لڑوں گا تو میری لاش بغیر کفن کے کربل میں تڑپ جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کو بتایا، بلکہ ابھی میں نے شعر پڑھا تھا، جناب حر نے حضور مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، سرکار بہت غلطیاں کی ہیں، آپ کی صف کو روکا ہے، شاید میں نہ ہوتا تو آپ کا قافلہ آگے چلا جاتا، مجھے معاف کیجئے۔ سرکار مولا حسین نے کہا، تمہارا نام حر ہے نا؟ کہا ہاں۔
کہا جاؤ زہرا کا بیٹا زبان دے رہا ہے انت حر من النار. تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی خنجر کا نہ شکوہ تھا نہ گلا تھا، یہ کہہ کے حر کی خطا بخش دی شانے، جا یاد کرے گا کسی سید سے سبحان ملا. اللہ سبحان اللہ. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حق ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جہنمیوں والے کاموں سے بچائے، حسینی بنائے، یہاں بھی حسینی رکھے وہاں بھی حسینی رکھے. گفتگو کے بیچ میں کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں. بلکہ ماہ محرم کی اس مقدس لمحات میں میں رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی تمام خطاؤں سے آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.